بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے السلام علیکم. صورتحال اس وقت کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے جناب کہ قومی سلامتی کمیٹی کا ہوا اجلاس، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اچانک پارٹیاں متحرک ہو گئی ہیں، اور کوئی واشنگٹن یاترا کی بات کر رہا ہے اور کوئی کھلے عام کہہ رہا ہے کہ جناب امریکہ اور یورپ ہماری طرف دیکھیں. اور پھر ایک اور آواز اٹھی اور وہ آج تھی، اور وہ یہ تھی کہ جناب یہ ذاتی پسند ناپسند پہ خارجہ پالیسی تبدیل نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک اطلاع ہے، اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد مختلف سفارتکاروں سے مختلف شرکاء کی ملاقاتیں ہوئیں، اور کچھ ملاقاتیں ورچوئل ہوئیں اور کچھ ملاقاتیں بالمشافہ ہوئیں. تو یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ایک اہم ترین خبر بھی ہوگی، اور خاص طور پہ تھوڑا سا سوچنے کا مقام بھی ہوگا کہ اگر ہم ان کیمرہ سیشنز کو بھی، ان کیمرہ بریفنگز کو بھی اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا چیزیں ہوں گی جو رکھی جا سکتی ہیں. اور پھر قومی سیاست کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو شاہ صاحب کہاں سے سلسلہ شروع کیا جائے؟ بھائی آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے. آج گوادر سے لے کے گلگت تک، اور اسلام آباد سے واشنگٹن تک، اور مریم سے لے کے میرا مطلب ہے شہباز شریف تک. آپ کے پاس تو سارا کچھ آج پھینک کے پھر اس پر ہم اپنی رائے. میرا خیال ہے کہ شروع کر دیں. قومی سیاست کو ذرا دیکھتے ہیں بعد میں، وہ بھی امپورٹنٹ خبر ہے. آج کچھ باتیں ہوئی ہیں، لیکن اصل چوائس صاحب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور ایک اجلاس ہو چکا ہے اور ایک ابھی ہونا ہے، اور اس کے بعد سفارشات مرتب کی جانی ہیں. سفارشات مرتب کر کے ایک اعلان ہونا ہے کہ ہماری انگیجمنٹس فردر افغانستان کے معاملے میں کیا ہونی چاہیے، امریکہ کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو صاحب ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جیسے ہی اجلاس ہوا اس کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے ایسے لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ جناب ہم ہیں آپ کے لیے کام کرنے والے. یہ جو موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت ہے یہ تو آپ کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ٹائٹ رویہ رکھے ہوئے، ہماری طرف دیکھیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے شروع کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، حالانکہ تینوں کے آپس میں شدید ترین اختلافات ہیں، لیکن اس مسئلے پہ سب کی نظریں واشنگٹن کی طرف ہیں. تو پہلے ذرا سنائیے گا جی. چلیں مریم نواز صاحبہ کو سنائیں. آج مریم نواز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی تو کیا کہا؟ بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور اپنے پرسنل جو آپ کے حالات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو پاکستان کی فارن پالیسی نہیں بنانی چاہیے. آپ کی جو سیاسی سٹینڈنگ ہے فارن پالیسی اس سے لنکڈ نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کی ذاتی پالیسی نہیں ہے، وہ قومی پالیسی ہے. چودھری صاحب یہ قومی پالیسی ہے اور یہ ذاتی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اس وقت پچھلے 3 سال سے ہمارا ایک وزیر خارجہ بھی موجود ہے، ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی موجود ہے، پھر بریفنگ بھی ہو رہی ہیں، صلاح مشورے بھی ہو رہے ہیں. ذاتی پالیسی تو اس وقت نہیں تھی جب مودی سرکار کو بلایا گیا تھا جاتی عمرہ. اور یہ کیا سگنل دیے جا رہے ہیں واشنگٹن کو کہ ہماری طرف دیکھیں؟ صابر شاکر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک فرام گوادر. تو بات یہ ہے کہ وہ جو 20-31 سال افغانستان کے چپے چپے پر کارپٹ بامبنگ سے لے کے کوئی دنیا کا جدید ہتھیار ایسا نہیں رہ گیا تھا جو انہوں نے اتحادی فوجوں نے وہاں استعمال نہ کیا ہو. اس کے باوجود افغانستان قائم دائم ہے، اور عبرت کا نشان ہے وہ لوگ جو یہاں سے بگرام سے رات کے اندھیرے میں اور افغان حکومت کے اور فوجیوں کو بتائے بغیر رات کے اندھیرے میں وہاں سے بھاگ گئے کہ کہیں ہمارے اوپر حملے نہ کرا دیں اور ہمیں جہاز اڑانے مشکل ہو جائے. تو جب ان کا یہ عالم ہے جی، تو مریم ہوں یا بلاول ہوں یا زرداری ہوں یا شہباز شریف ہوں، انہوں نے کیا بیچنا ہے اور امریکہ کو کیا دینا ہے
آپ کو کل کی بات ہے، سال پہلے ہم یہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ جو روس اور چین نزدیک ہوتے گئے اور چین نے جو ہندوستان کو سبق سکھایا آج تک اٹھ نہیں سکے وہ. تو یہاں پاکستان کے اندر جب فوج اور حکومت ایک پیج پر ہوں، یہ جا کے وہاں ان سے اپنے پاپڑ بیلیں، ترلے منتا کرن، اپنے آپ کو پیش کریں. گون ور دی ڈیز. جج صاحب البتہ یہ میں آپ کی اور سب کی سب کے لیے خبر دے رہا ہوں کہ جو یہ وہاں 8-9 گھنٹے ہیں وہ ضائع نہیں ہوئے. اور جب ہم نے دو ٹوک سوال کیا ہائیسٹ سورسز ان دی لینڈ ان ون فارم اور دی ادر کہ اس بریفنگ کا اور اس ابھی ہے نا ٹائم میں ذرا جی بالکل مکمل بالکل کر لوں بات. کریں امپورٹنٹ. تو یہ بہت اہم خبر ہے کہ یہ جو آپ نے اتنی لمبی چوڑی بریفنگ دی ہے اور اس میں باندھ کی بولیاں بھی بولی گئیں اور بقول شخص انہوں نے کہا کہ اگر اسمبلی کا اجلاس جو ہے صحیح طریقے سے چلانا ہے، بقول شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو بڑے بطلے حریت بنتے ہیں، تو فوج کو ہر اجلاس میں بلا لیا جائے تو اچھا ہے. یہ تو ہو گیا لطیفہ. جی ہاں تو خبر یہ ہے، میں نے کہا کہ قومی مفادات کے لیے اور اہم ایشوز کے اوپر جو پاکستان کا موقف ہے، قومی اتفاق رائے بلڈ کرنے میں کوئی کامیابی پاسبل ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ قومی اتفاق رائے قومی مسائل اور ایشوز کے اوپر، امور کے اوپر، خواہ وہ امریکہ ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، لازمی ہوگا. تو ہمیں خوش فہمی کہہ لیں یا آپٹیمزم کہہ لیں یا یہ سمجھو کہ یہ ایک بہت اچھا اور یعنی بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے نقطہ نظر سے. اینڈ آئی ایم ویری ویری پازیٹیو. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے بہت پرانی بات ہے ویسے، جسٹ فار یور کیونکہ یو آر ینگر ٹو می، اس لیے آپ لوگوں کو ماضی بھی بتاتے ہیں. تو ایک دن میں نے بریگیڈیئر صدیق صالح مرحوم تھے، وہ بھی شہید ہو گئے ضیاء الحق کے ساتھ، یو نو دیٹ. جی ہاں جی. تو میں نے کہا یار انہوں نے کسی کو فون کیا تو آگے سے اس نے بندے نے کوئی فون شون کا کوئی کام تھا اس وقت چھوٹا موٹا، تو بند کیا. تو میں نے کہا جی وہ غلط بیانی نہ کر رہا ہو. انہوں نے کہا چوہدری صاحب یاد رکھیں فوج میں کوئی سینئر جونیئر کو اور کوئی جونیئر سینئر کو غلط بیانی نہیں کرتا. یہاں تو زبانی حکم پر لوگوں نے جانیں دینی ہوتی ہیں اور لینی ہوتی ہیں. رائٹنگ میں نہیں دیا جاتا کہ جاؤ اور مر جاؤ اور مار دو. وی جسٹ کنوے آرڈرز. تو جب مجھے کہا گیا ہے کہ یہ اتفاق رائے پیدا ہوگا تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا ہوگا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.